बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कल से मुल्तान में तमाम निजी और सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। कोई भी स्कूल 8:45 से पहले नहीं खोला जाएगा। आपको अपडेट करें, महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया। कल से मुल्तान में तमाम निजी और सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। कोई भी स्कूल 8:45 से पहले नहीं खोला जाएगा। स्कूल में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। स्मोक के हवाले से एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाएंगी। आपको अपडेट करें, कल से मुल्तान में तमाम निजी और सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। अलिशा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल से मुल्तान डिवीजन के तमाम स्कूल जो है ओपन कर दिए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है और इसमें ये वाजे किया गया है कि जो स्कूल हैं वो 8:45 से पहले नहीं खोले जाएंगे और इसके साथ स्कूल में कोई भी आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगी। स्पेशली स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज पे खास तौर से पाबंदी लगा दी गई है। स्मोक के हवाले से जो भी एहतियाती तदाबीर अपनाने को कहा है उस पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। और इसमें एक अहम बात यह है कि हर स्कूल में हर क्लास की जो छुट्टी है, क्लास वाइज टाइमिंग जो है ऑफ की जाएगी ताकि ट्रैफिक जो है वो स्कूल के बाहर जमा ना हो जाए और उससे परेशानी का सामना ना हो। इसके लिए तमाम डीओज जो होंगे कल सुबह स्कूल का दौरा भी करेंगे कि आया एसओपीज को अपनाया जा रहा है या नहीं। जी शुक्रिया अलिशा आसिफ। बच्चों की मौजें खत्म, स्मोक में कमी के बाद जनूबी पंजाब भर में स्कूल खुल गए। छुट्टियों के बाद बाकायदा तौर पर तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया। तलबा कहते हैं कि छुट्टियों के बाद सिलेबस मुकम्मल करना मुश्किल हो जाता है। असातिज़ा का कहना था कि मैट्रिक इम्तिहानात से कबल स्कूल खुलना बहुत जरूरी था। बच्चों की मौजें हुई खत्म। मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर और रहीम यार खान में तमाम स्कूल खुल गए। असातिज़ा कहते हैं कि पहले गर्मी की छुट्टियां, फिर स्मोक की और अनकरीब सर्दी की छुट्टियां हो जाएंगी। हुकूमत छुट्टियों पर तो जोर दे रही होती है मगर सिलेबस को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर छुट्टियां जरूरी हो जाती हैं तो सिलेबस के हवाले से भी फैसला करना चाहिए। असातिज़ा का मजीद कहना था कि फिर भी मैट्रिक इम्तिहानात से कबल स्कूल खुलना बहुत जरूरी था। बहावलपुर के गवर्नमेंट अब्बासिया हायर सेकेंडरी स्कूल में हाजिरी 100% रही। गर्मी की छुट्टियां हो गई थी, अभी स्मोक की छुट्टियां और उसके बाद फिर मौसम सरमा की छुट्टियां और इसके अलावा भी कई तातीलात शामिल हो जाती हैं छुट्टियों में। तो हुकूमत वक्त से हमारी स्पेशली अपील है वालिदैन की तरफ से कि इन छुट्टियों से गुरेज किया जाए और अगर कोई ऐसे नागहानी अफवात की वजह से हो भी मसाइल तो उससे पहले जो है निपटने के लिए इकदाम कर लिए जाएं। बच्चों की पढ़ाई का पीक का टाइम था, दाखिले भी जा रहे हैं 9th 10th के, तो बच्चे भी मुंतजर थे कि स्कूल खुल जाए ताकि हमारी पढ़ाई और दाखिले चले जाएं। हुकूमत से गुजारिश है कि अगर छुट्टियां अचानक से आ भी जाती हैं तो वो हमें सिलेबस में भी रिलीफ दे, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है और सिलेबस ज़्यादा कवर करना मुश्किल हो जाता है। एज ए स्टूडेंट वी रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू अवॉइड सडन वेकेशन फॉर बोर्ड क्लासेस। पढ़ाई पिछले 6 दिनों से रुकी हुई थी, हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। हम माशाल्लाह यहाँ पे सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सारे उस्ताद अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ, हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना था, इसलिए हम बेताबी से इंतजार करते थे। वेकेशन की वजह से हमारा सिलेबस मुकम्मल नहीं हो पाता, तो देयर इज अ डाई नीड टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू थिंक अबाउट सच कंडीशन, स्पेशली एजुकेशनल सिस्टम्स। स्कूल खुलने के बाद असातिज़ा के साथ साथ तलबा भी खुश दिखाई दिए। भरपूर मेहनत करने के अज़्म का इजहार किया। मुल्तान इंतजामिया की मुबैना गफलत हेड मोहम्मद वाला रोड खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए, हादसात मामूल बन गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस पर मजीद बात करेंगे। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर की बेशतर सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं और इंतजामिया की तवज्जो की मुंतज़िर हैं। और अगर बात करें मुल्तान की अहम शाहरा हेड मोहम्मद वाला रोड की, खास तौर पर मुल्तान के बाईपास से करीब का जितना भी रोड है ये मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। और कुछ अर्सा पहले इस रोड की तमीर व मुरम्मत शुरू की गई थी, लेकिन इंतजामिया की नाअहली है कि काम सुसरवी का शिकार है और अक्सर मकामात पर रोड को उखाड़ कर अधूरा छोड़ दिया गया है। और ये रोड काफ़ी मसरूफ़ भी है, यहाँ से कई अहम शहरों के लिए ट्रैफिक निकलती है और मुसाफिर दिन और रात दोनों टाइम में मौजूद होते हैं। लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बायस ये रोड अभी तक इसकी तमीर व मुरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका है।
اور اکثر مقامات پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں, مٹی کے ڈھیر پڑے ہیں, پتھر پڑے ہیں, جو حادثات کا باعث بھی بن رہے ہیں اور شہریوں کو لیے کافی پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں. شہری یہاں پہ جو رہائشی علاقے ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ رات کے اوقات میں خاص طور پر مسئلے کا سامنا ہوتا ہے. پتہ نہیں چلتا شہریوں کو کہ کس جگہ گڑھے ہیں, اور چونکہ اسٹریٹ لائٹس بھی موجود نہیں ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے یہاں کے شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ پریشان ہیں اس سڑک کی وجہ سے. کون سی مشکلات کا سامنا ہے آپ کو اس روڈ کی وجہ سے؟ اس روڈ کی وجہ سے ہمارے یہاں پر توڑی کا ٹال ہے. ہمارا یہاں سے توڑی آنا جانا ہوتی ہے. 3 سے 4 دفعہ ہمارے یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ اس کٹ کی وجہ سے جو روڈ ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے جو کٹ چھوٹے نہیں بنایا گیا, ادھورا چھوڑ دیا, ہر کھڈے میں چھوڑ دیا. اس سے 1 سال پہلے بھی انہوں نے ایک کھڈا ایسے چھوڑا ہوا تھا, اب کہیں بند کیا انہوں نے. وہاں پہ کئی حادثات ہوئے ہیں. یہاں پہ بھی ابھی 1 سال پہلے ایک بندہ ان کی وجہ سے جان لیوا مر گیا تھا. اس لیے یہاں پر مٹی ہے, مسافران آنا جانا ہوتا ہے. اس ہر شہر کی طرف راستہ ہے ان کا. تونسا, چوک منڈا, یا ان چھوٹے چھوٹے شہروں میں نا یہاں سے مسافران جاتے ہیں. رش لگا رہتا ہے یہاں پر, ٹریفک سارا دن جام ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ روڈ ادھورا رہ گیا. کام کب شروع ہوا تھا اور اب کتنے ٹائم سے بند پڑا ہے کام؟ 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سے 2.5 سال ایسے ہی کر رہے ہیں کہ اب بن رہا ہے, کل بن رہا ہے. بڑے بڑے MP MNA آئے ہیں یہاں پر, سب کہہ رہے ہیں اب بنا رہے ہیں, اس بار بنا رہے ہیں. بس آتے ہیں, خوشی حوصلہ دے کے چلے جاتے ہیں. کسی نے کوئی بھی ایسے نہیں ہوا. اب یہ کافی, اس دن ایک بس بچ گئی تھی, بس مر رہے تھے, ایک بندے کا بازو پھر بھی ٹوٹا. اتنا اللہ کا شکر ہے یہاں پر لوگ بچ گئے. یہ کھوکے والا بچ گیا, وہ بڑے لوگوں نے شکر ادا کیا کہ بڑے حادثے سے بچ گئے. اسی روڈ کی وجہ سے ایک بس کلٹی ہو رہی تھی اور پھر جا کے کہیں نہر میں کھڑی ہوئی ہے. اس روڈ پر کئی حادثات بھی ہو رہے ہیں, اور پچھلے دنوں جو حادثہ ہوا اسی روڈ پر, یہاں پہ پیچھے آپ کو کیمرہ مین نعیم قریشی اگر وہ کھائی کی طرف لے چلے, اس کھائی میں پچھلے دنوں ایک مسافر کوچ جو دوسرے شہر سے یہاں آ رہی تھی, اس کو حادثہ پیش آیا ہے. ایک تو چونکہ ملتان میں اسموک کافی زیادہ ہوتی ہے اور حد نگاہ متاثر ہوتا ہے, دوسری جانب یہ سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ایک بہت بڑی کھائی یہاں پہ بنی ہوئی ہے جس کو سیوریج ایشو بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت یہ روڈ کے لیے کافی زیادہ خطرہ بنا پڑا ہے. یہاں سے بائی پاس کے قریب سے ایک بس آ رہی تھی جو اس روڈ پر اس کھائی میں جا گری, اور بس تو ختم ہو ہی گئی لیکن مسافر بھی زخمی ہوئے. اللہ کے کرم سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن انتظامیہ کی بے حسی ابھی تک جاری ہے. بجائے اس کھائی کو پر کرنے کے, یہاں پہ کام کروانے کے, سائیڈوں پہ بیریئرز لگا دیے گئے لیکن کام نہیں کیا گیا. اور ہمارے سامنے اس طرف یہ جو ٹریفک جا رہی ہے, یہاں پہ دن اور رات کے وقت اسی طرح ٹریفک یہ شاہراہ جو مصروف رہتی ہے, لیکن روڈ جو ہے وہ کئی جگہوں سے درمیان میں جو ڈیوائیڈر ہیں وہ بھی نہیں بنے ہوئے, اور اکثر ڈیوائیڈر جو ہیں وہ بے ترتیبی میں بڑے حادثات کا باعث بنتے ہیں. کچھ اور شہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, یہاں کے جو یہ جو باہر کی طرف ٹریفک جا رہی ہے, روڈ جو ہے وہ اکثر جگہوں پہ ڈیوائیڈر تک درمیان میں رستے میں آئے پڑے ہیں, تو کتنا نقصان ہوتا ہے یہاں کے شہریوں کو؟ سر کوئی ایک نقصان ہوتا ہو تو وہ بتائیں نا. یہ تقریباً 2 سال سے یہ روڈ بنا رہے ہیں, بس ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. آئے روز حادثے ہوتے ہیں, آئے روز. 3 دن پہلے یہاں بس گری ہے اور مسافر کافی زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. وقتی طور پہ جو ہے یہاں پہ یہ روڈ کی یہ کنڈیشن تھی کہ ایمرجنسی طور پہ ریسکیو والے بھی یہاں پہ نہیں پہنچ سکے روڈ کی وجہ سے, اور جو لوگ جا رہے تھے اس کی وجہ سے, بس کی وجہ سے پیچھے والی جو ٹریفک تھی وہ بھی اس کے ساتھ حادثے کا شکار ہوئے ہیں. کافی مسافر جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. کافی بار جو ہے ہم انتظامیہ کے پاس اکٹھے ہو کے گئے ہیں کہ آپ مہربانی کریں, یہاں پہ مشینری لے کے آتے ہیں, وقتی طور پہ وہ دکھاوے کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے بعد 2 دن بعد پھر تھوڑا سا یہ کام کیا پھر بھاگ جاتے ہیں. یہ کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی بات جو ہے وہ ہماری ماننے کو تیار نہیں. دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہیں اس وقت, روڈ جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. تو اسٹریٹ لائٹس کب سے نہیں ہیں, اور اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان دنوں اسموک بھی ہوتی ہے, گرد و غبار بھی ہے, کافی حد نکاح بھی متاثر ہو جاتی ہوگی. اس حوالے سے کتنا مسئلہ ہے یہاں کے ٹرانسپورٹ کا؟ سر آپ یہ لائیو دیکھ لیں, یہ دیکھیں یہ بڑی ہیوی ٹریفک گزری ہے, اور رات میں جب ہم جو ہے اپنا موٹر سائیکلوں پہ جب جانے لگ تو یہ گاڑیوں کی جو لائٹ ہے نا, اب اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہے نا, تو وہ اس لائٹوں کو جو کاٹتی ہے ہمیں راستہ صاف نظر آتا ہے. بہت شکریہ شکیل سلطان. ملتان ضلع انتظامیہ تجاوزات مافیا کے خلاف ان ایکشن. شہر اولیا کے تمام مین چوراہوں پر تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن. سبزی منڈی روڈ پر کھڑی ریڑھیوں کو قبضے میں لے لیا گیا.
ملتان انتظامیہ نے شہر میں تجاوزات مافیا کے خلاف کمر کس لی۔ MDA کا شہر کے مین چوراہوں پر تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سبزی منڈی روڈ پر کھڑی ریڑھیوں کو قبضے میں لے لیا گیا۔ MDA کے ترجمان کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تجاوزات مافیا کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہتی ہیں۔ ریڑھی والوں کو کئی بار وارننگ دے چکے ہیں مگر یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تبھی ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے۔ عوامی مفاد میں یہ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں تاکہ ٹریفک کا بہاؤ متاثر نہ ہو۔ اور اس روڈ پہ اس سے پہلے بھی بہرحال کارروائیاں کی گئی ہیں، ان کو وارننگز بھی دی گئی ہیں، لیکن عوامی مسئلہ جو ہے نا وہ جوں کا توں کھڑا تھا۔ تو ہمارا چونکہ پرائم موٹیو یہی ہوتا ہے کہ جو رائٹ آف وے ہے وہ کلیئر رکھنا ہے تاکہ سڑکوں پہ ٹریفک سموتھلی رن کر سکے۔ تو اس حوالے سے آج پھر ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ میونسپل کارپوریشن اور سٹی ٹریفک پولیس ان کے ہمراہ ہم نے بڑا فورسفل آپریشن کنڈکٹ کیا ہے۔ اس میں رائٹ آف وے میں جتنی بھی چیزیں آئیں، چاہے وہ ریڈی تھے، پھٹے، جس طرح کی بھی تجاوزات تھی وہ ہم نے قبضہ میں لے لی ہیں۔ انسپکٹر سٹی ٹریفک پولیس نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر تجاوزات مافیا کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن انکروچمنٹ اب نہیں پر کام کرتے ہوئے شہر سے تجاوزات کا خاتمہ کرنے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ سب سے پہلے یہ انکروچمنٹ ہے۔ انکروچمنٹ آپ پورا ملتان دیکھ لیں، اور کافی عرصے سے ہم لگے ہوئے ہیں MDA کے ساتھ، MCM کے ساتھ، بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن انکروچمنٹ جو ہے یہ دن بہ دن جو نا کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی تھی، لیکن انشاءاللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اب ایک ویژن ہے جس طرح CM صاحبہ کا بھی ہے کہ انکروچمنٹ اب نہیں۔ انتظامیہ ٹریفک کا بہاؤ برقرار رکھنے کے لیے تجاوزات مافیا کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہی ہے، مگر تجاوزات کا ختم نہ ہونا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ انتظامیہ اور پولیس حکام مل کر تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کریں تاکہ شہر میں تجاوزات قائم ہی نہ ہو سکے۔ کیمرامین حسیب احمد کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ حکومت کے مہنگائی کی شرح میں کمی کے دعوے اپنی جگہ، مگر زمینی حقائق سامنے رکھے جائیں تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہے۔ میاں والی میں مہنگائی کم ہونے کی بجائے آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح میں کمی کے حکومتی دعوے صرف دعووں تک محدود۔ مہنگائی میں آئے روز اضافہ ہونے لگا۔ سب سے ہلکی کوالٹی کا گھی کراچی برانڈ 100 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ کراچی برانڈ گھی کی قیمت 420 سے بڑھ کر 520 روپے فی کلو ہو گئی۔ میاں والی میں گزشتہ ہفتے دال مونگ 320 روپے فی کلو ملتی رہی، جبکہ اب دال مونگ کی قیمت 420 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ دال چنا کی قیمت میں بھی 100 روپے فی کلو اضافہ۔ دال چنا 350 روپے سے مہنگی ہو کر 450 روپے فی کلو ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پہلے ہفتہ دو پہلے گھی بہت سستا تھا، اب وہ مہنگا ہو گیا ہے۔ ہماری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ان پہ نظر کی جائے، گھی بھی سستا کیا جائے اور دالیں روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان کو نہ کم کیا جائے۔ پچھلے ہفتے 420 روپے کا تھا، اب 520 روپے کا، 100 روپے مہنگا ہو گیا۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ شہر اولیا میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ ادرک، لہسن، ہری مرچ اور ٹماٹر کی سرکاری قیمت میں کمی۔ سرکاری نرخوں میں کمی کے باوجود مارکیٹ میں دکانداروں نے قیمتیں کم نہ کیں۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام۔ سرکاری نرخ ناموں میں کمی کے باوجود دکاندار ریٹ کم کرنے کو تیار نہیں۔ ضلع انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام۔ سرکاری نرخ نامے میں ادرک 550، لہسن 460 اور مٹر 250 روپے فی کلو مقرر۔ مارکیٹ میں ادرک 700، لہسن 600 اور مٹر 300 روپے فی کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں سبز مرچ 150، پیاز 118 اور ٹماٹر 126 روپے فی کلو مقرر۔ شملہ مرچ 350، پھول گوبھی 200 اور بینگن 130 روپے فی کلو فروخت۔ بھنڈی 230، شلجم اور میتھی 120، گھیا کدو 160 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ پھلوں میں پپیتا 500، سیب 250 سے 300 اور انار 400 روپے فی کلو۔ شکری 80 اور موسمی 100، فروٹر 130، تربوزہ 350 روپے فی کلو، جبکہ کیلے 140 روپے فی درجن ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین زین کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ملتان میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ شہری وارداتوں میں لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم۔ 24 گھنٹوں میں ڈکیتی کی 17 اور چوری کی 13 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ پولیس نے ڈکیتی کے 17 اور 13 چوری کے مقدمات درج کر لیے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ MDA انفورسمنٹ ٹیم ملتان کی غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کارروائیاں۔ 3 ہاؤسنگ اسکیموں کے دفاتر سیل کر دیے گئے۔
शुजाबाद रोड पर मोहम्मद अख्तर और मोहम्मद असगर की स्मार्ट हाउसिंग प्रीमियम के दफातर सील। मौजा भीनी कोर्ट में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम ग्रीन वैली के दफातर भी सील। मौजा दमरा बदला सुन्नत रोड पर बगैर नाम के गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के दफातर भी सील कर दिए गए। लियाकतपुर में सर्दियों की आमद के साथ ही मंडी में गुड़ की आमद शुरू हो गई। गुड़ मंडी 1976 में कायम हुई, जिसका शुमार पाकिस्तान की बड़ी गुड़ मंडियों में होता है। लियाकतपुर में सर्दियों का आगाज होते ही मंडी में गुड़ की आमद शुरू होगी। लियाकतपुर गुड़ मंडी का शुमार पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में होता है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद जफर हुसैन का कहना है कि रोज की बुनियाद पर यहां से 20 से 25 गुड़ के ट्रक अंदरून मुल्क सप्लाई होते हैं। एक ट्रक में तकरीबन 300 मन गुड़ आता है। गुड़ मंडी 7 एकड़ पर फैली हुई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।